اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقویٰ کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا
کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقوی حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتا ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتا ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ حلق سوکھا ہے شام کے وقت، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے، اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے۔ یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے، اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا،
اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے. یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو اور پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے، تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے۔ نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے۔ تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہ ہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو،
बहुत सारी चीजें बंद रखो कि रमजान आया हुआ है, और रमजान में अगर टीवी लगा भी लिया तो कुछ इस्लामिक चीजें देखने लग गए। माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में, कुछ चीजों को आपने बदला है और कुछ चीजों का अदब आपने करना शुरू किया है। इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की हर बुराई रमजान में ही आपसे खत्म हो जाएगी। जिसकी कोई चीज छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है वो रमजान में करके देख ले। अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला दिन भर मैं तेरी रजा के लिए बच रहा हूं, मुझे मेरी बाकी जिंदगी में इन गुनाहों से बचा ले। वो रहमान है, जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहां बुराइयां क्यों नहीं छुड़वाता। यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा। कुरान का फरमान आलीशान लअल्लकुम तत्तकून, इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है। रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। बाज लोगों को देखा गया है रमजानुल मुबारका में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए, उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही। नाउज़ु बिल्लाह नजरों की खताएं भी बाकी रही। और सबसे बुरी चीज यह है कि रमजान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोजा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहां तक ये चीजें पहुंचाती हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हजम कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों इसका भी रोजा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमजान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ है। सारी चीजें जूं की तूं चल रही हैं, तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तकवे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तकवा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहां पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है, कुरान का मजा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नजर आती है, कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन कब? जब उसे तकवे का उजाला हासिल हो जाए। मेरे अजीज अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूं, मौला कदीर और जब्बार हम सबको तकवा और परहेजगारी अता फरमाए, और हम सब के रोजों से अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए। इन रोजों के अनवार और बरकत और रमजान के एहतराम की हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी है। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो। कुरान को जाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो, बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क मुस्तफा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क मुस्तफा पढ़ते हैं जो बुखारी। सुना है ना आपने? बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी। आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क मुस्तफा जरूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना है। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क मुस्तफा शर्त है, शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक
اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می،
ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد کیوں کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو. جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے. ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا. یہی تو ہے، طریقے یہی ہیں پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے ہیں. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ
رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا, پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے, گھر سے غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے, کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے, اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا میرے عزیزو؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے, اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے. ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے. اسی لیے اے میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا.
ذکر خدا ہے ہی نہیں ہوں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چھاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے، اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا تھا. 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزو، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے. ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں. آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا. یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے. لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسے ہی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق. اچھی جگہ نہیں بیٹھ. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے، کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا، تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ.
اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے، اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں؟ ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں، ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا۔ کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی، حق بات نہیں سنائی دے گی، حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی۔ ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ ہاں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا۔ سورج ہو کہ چاند ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔
جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ. آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں. حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے. عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن نے آداب سکھائے. توجہ چاہتا ہوں. آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو راعنا مت کہو. راعنا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می. پارڈن می ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ. اے اللہ، اے رسول اللہ، ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کر دیجئے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں. لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو، اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں
جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی, صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی, اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ رائنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے, وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا, حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو, جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی, وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا. مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں, جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے, سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں, میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں, آپ آئیں گے بلانے کے لیے, کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے بیل ہوگی بجائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, یا میرے نام سے پکاریں گے, ہے کیا اندر سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پکاریں گے نا. یہی تو ہے طریقے, یہی ہے پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے, کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو, دستک دیں, پکاریں, کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر آئے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے گھر سے, غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے, کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا, عشاء کی نماز پیچھے پڑے. اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے.
اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا؟ میرے عزیزو, اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. ہاں, دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے. اسی لیے اے میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے. حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں, پوری دنیا میں. ہاں, نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے, ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے, سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ, تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی, سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہو, اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے, اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, وہاں کسی کی نہیں چلنے والی, کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے, شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں, اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں, ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے, نام بھی اسی سے پوچھیں گے, مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے, اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے, وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش,
اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی، یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں، ایک شخص آیا وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن۔ قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے، ہاں قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر، جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں۔ ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی۔ قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا۔ اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن۔ اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی، فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو۔